السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول سیکرٹ کے ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میں نہیں مانتا اس بات کو، قسمت اتنی ظالم نہیں ہو سکتی میرے ساتھ۔ وہ بے یقینی کے عالم میں گھرا بنا سمت کا تعین کیے چلتا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ سڑک پر آ نکلا تھا، اس نے یہ بھی جانے کی زحمت نہیں کی۔ ایسے کیسے تم جا سکتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ پہلے ماما اور اب تم؟ نہیں، مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا اس بات کو۔ احان اس لمحے کسی ہر درم بچے کے مانند معلوم ہو رہا تھا، چہرے کو اشکوں سے بھیگا رکھا تھا، ایک ہی طرح کے دو غموں سے شدید صدمے سے دو چار کر گئے تھے، جس کے بعد وہ اس انکاری کیفیت میں آ گیا تھا۔ ہمیں تو ساری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے، بہت سی جگہوں پر تمہیں لے کر جانا ہے مجھے۔ نہیں، ابھی تم یوں ہاتھ نہیں چھڑا سکتی مجھ سے، وہ اپنی رو میں بولتا سامنے سے آتے شخص سے ٹکرایا تو لڑکھڑا گیا۔ سوری، وہ سیدھا ہوتا ہوا بولا، مگر وہ شخص آگے نکل گیا۔ میں نہیں جاؤں گا ہاسپٹل، دیکھنا تم خود آ جاؤ گے میرے پاس۔ ہاں ایسے ہی کروں گا۔ اس ڈاکٹر کی فضول باتیں میرا دماغ خراب کر رہی تھی۔ شکر کرو وہ گن نہیں تھی میرے پاس، ورنہ اس کا کام میں وہی تمام کر دیتا جو تمہیں مارنے پر تلا ہوا تھا۔ غم لمحے بھر کو خیز میں تغیر ہو گیا، لیکن چونکہ ملنے والے دکھ کی شدت زیادہ تھی اس لیے چہرے پر پھر سے وہی اود کر آیا تھا۔ تم احان کے ساتھ رہو گی، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ ایسے تو نہیں جا سکتی تم، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اتنا بدقسمت نہیں ہوں کہ اپنی زندگی کے ہر شخص کو یوں خود سے دور جاتا دیکھوں۔ وہ اپنی باتوں سے خود کو تسلی دیتا ذرا سا مطمئن ہوا تو مسکرانے لگا۔ بس تم خود ہی ٹھیک ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ مجھے ہاسپٹل سے اب خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کھو دینے کا خوف تھا۔ سبین کو وہ کھو چکا تھا، کھو تو علینا کو بھی چکا تھا، لیکن فی الحال منحرف ہو رہا تھا اس حقیقت سے۔ کلک کی آواز سنائی دی تو دونوں بیک وقت دروازے کی جانب متوجہ ہوئے۔ بھاری لوہے کا دروازہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا۔ دونوں کے چہروں پر تجسس عود آیا، کیونکہ بالآخر وہ اس شخص کو دیکھنے والے تھے جو گزشتہ 3 راتوں اور 2 دنوں سے انہیں قید میں رکھے ہوئے تھا۔ روز کا چہرہ دیکھ کر نوشین کا شک یقین میں تغیر ہو گیا۔ اس کے عقب میں گارڈ کی ایک فوج کھڑی تھی جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ روز، تم؟ ایلن ششتر سے کھڑا ہونے لگا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ اوور کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتی مسکرائی اور باری باری دونوں کو دیکھنے لگی جو بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ کھڑا ہوتا بلند آواز میں بولا، مگر نکاہت کے باعث لڑکھڑا گیا۔ آرام سے، اتنی چبھن کیوں ہو رہی ہے؟ صرف تم دونوں ہی سرپرائز دے سکتے ہو؟ نہیں، اس بار میں نے سوچا میں سرپرائز دوں تمہیں۔ اپنے سنہری بال کان کے پیچھے کرتی چٹکی بجانے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہمیں یہاں بند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نوشین کی آہستہ سی آواز نکلی۔ دکھاتی ہوں کس بات کی جلدی ہے۔ جس ہوٹل میں تم دونوں نے اپنے لیے صرف ایک ہی کمرہ بک کروایا تھا۔ وہ آئی پیڈ انگلی پر چلاتی بولنے لگی تو وہ دونوں حوانک صدا سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تمہارے وہاں پہنچنے سے قبل ہی میں اس کمرے میں کیمرہ نصب کروا چکی تھی۔ اگر تم دونوں کا گمان تھا کہ کبھی پکڑے نہیں جاؤ گے تو بالکل غلط تھا۔ وہ ویڈیو پلے کرتی پیڈ ان کی جانب موڑنے لگی۔ ایلن نے تھوک گلے سے نیچے اتارا۔ نوشین کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ اگر یہی سب کرنا ہوتا ہے تو ڈیورس دے دیا کرو۔ ویسے بھی تم جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ مجھے رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ ویڈیو سٹاپ کرتی حقارت و برہمی سے انہیں دیکھنے لگی۔ روز میری بات سنو، طلاق اس لیے نہیں دی کہ پھر جو میرا بزنس لے کر بیٹھی تھے وہ واپس کرنا پڑتا۔ سنا ہے تمہارا چھوٹا بھائی بھی سسرال سے خوب درگت بنوا کر آیا۔ تمہارے شاید خون میں ہی گھٹیا پن ہے۔ چہرے پر کراہیت محیط تھی، آنکھوں میں ناگواری تھی۔ روز مجھے ایک موقع تو دو اپنی صفائی دینے کا۔ بوٹ کر اس کی جانب بڑھنے لگا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میں کئی مہینوں سے تم دونوں کا پیچھا کروا رہی ہوں اور صفائی دینے سے بہتر ہے تم اپنے منہ پر ٹیپ لگا لو۔ ایک نہیں، میرے پاس اور بھی ریکارڈنگز ہیں، اور اگر مزید آگے بڑھے تو یہ گارڈز میرے ہیں اور گولی چلانے سے پہلے سوچیں گے نہیں۔ وہ عقب میں اشارہ کرتی مغرور سی بولی۔ کیا چاہتی ہو اب تم ہم سے؟ نوشین کا انداز شکست سا تھا۔ لے کر آؤ، اس نے پلٹ کر کہا تو ملازم پلیٹ اٹھا آگے آ گیا۔ یہ ایک بندے کا کھانا ہے، تم دونوں فیصلہ کر لو کہ کون کھائے گا۔ وہ ملازم کو اپنے ہمراہ رکتے دیکھ کر اس کی جانب اشارہ کرنے لگی۔ وہ شاید دونوں کے بیچ تنازعہ ایک کھڑا کرنے کے در پہ تھی۔ مجھے دو، نوشین نے بے صبری سے جواب دیا۔ تم کیوں لوگی؟ روز میں تمہارا شوہر ہوں نا۔ مانا غلطی ہوئی مجھ سے، لیکن اب دفع کرو یہ سب۔ وہ زندگی کو بچانے کی عوض مفاہمت پر اتر آیا تھا۔ جس محبت کے نام پر تم دونوں ایک ساتھ تھے نا، وہ صرف ہوس تھی۔ دیکھ لو اب خود ہی، اگر محبت ہوتی تو ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے تھے تم لوگ۔ وہ تعصب سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ معافی تمہیں کیوں ملے ایلن؟ دونوں برابر شریک تھے اس جرم میں۔ نوشین نے اس کی راہ میں روڑے اٹکانے چاہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بالکل، بات تو درست ہے تمہاری۔ اب فیصلہ کر لو یہ کھانا کس کو چاہیے، کیونکہ دوبارہ کل صبح آئے گا۔ ایسی ایک پلیٹ کسی ایک کے لیے۔ وہ ترسا کر انہیں مارنے والی تھی۔ میں کھاؤں گی، تم تو مرد ہو، مضبوط ہو، ایک دن اور برداشت کر لو گے۔ نوشین اٹھ کر روز کی جانب بڑھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم دونوں آدھا آدھا کھا لیں۔ ایلن نے بیچ کی راہ نکالنی چاہیے۔ ہرگز نہیں، کوئی ایک ہی کھائے گا اور میرے سامنے۔ وہ بے رحمی سے کہتی نفی میں سر ہلانے لگی۔
دے دو مجھے، فیصلہ ہو چکا۔ وہ خود قرض بنے ملازم کو کہنے لگی۔ روز کے اشارے پر اس نے پلیٹ نوشین کو تھما دی۔ فکر مت کرو، تم دونوں کا یہ راز سیکرٹ مجھ تک ہی محدود رہے گا۔ وہ مطمئن سی بولی تو ایلن نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا مطلب تمہارا؟ بہت جلد جان جاؤ گے، وہ انہیں اشارہ دیتی باہر نکل آئی۔ گارڈ ان کے سر پر کھڑے رہے تاکہ نوشین ایلن کے ساتھ کھانے کو بانٹ نہ سکے۔ یہیں سڑ کر مر جاؤ گے تم دونوں، وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھتی آنکھوں میں قہر لیے بولی۔ صبح سے گھر نہیں آیا؟ وہ کچھ بتا کر گیا تھا؟ ساتھ کسی کو لے کر گیا تھا؟ ذات تشویش زدہ سے ملازم سے مخاطب تھا۔ نو سر، نہ کچھ بتایا، نہ کسی گارڈ کو ساتھ دیا۔ صبح سویرے ہی وہ گھر سے نکل گئے تھے اور ابھی تک نہیں آئے۔ اس کے جواب نے اسے مزید فکر میں مبتلا کر دیا۔ آفس بھی نہیں گیا تو پھر اچانک کہاں چلا گیا آہان؟ وہ خود کلامی کرتا اس کا نمبر ملانے لگا۔ بیل جا رہی تھی مگر اس نے ریسیو نہیں کی۔ بچے تو نہیں ہو تم؟ مگر پھر بھی پریشانی ہو رہی ہے مجھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کئی دن غائب رہے ہیں گھر سے، مگر اب چونکہ وہ اکٹھے اس گھر میں رہ رہے تھے، دوسرا اس کی کال ریسیو نہ کرنا، اس لیے اسے ٹینشن ہونے لگی۔ حریم کہاں ہے؟ وہ پھر سے نمبر ملاتا ٹہلنے لگا۔ سر، وہ جینی کے ساتھ ڈنر کرنے گئی ہیں۔ گارڈ ساتھ ہیں اس کے؟ اس نے رک کر اسے دیکھا۔ جی سر۔ اس کا جواب سن کر اسے اس جانب سے تو تسلی ہوئی۔ قریباً گھنٹے بعد وہ مرے قدم اٹھاتا وہاں نمودار ہوا۔ ذات جو اس کا منتظر تھا اسے دیکھتا کھڑا ہو گیا۔ یار کہاں تھے تم؟ میں نے کتنی کالز کی۔ اس کے مقابلے آتا ٹھٹک گیا۔ اس کے ہاتھوں پر خون جمع ہوا تھا، صرف ہاتھ ہی نہیں، سفید شرٹ پر بھی۔ یہ خون کس کا ہے؟ کہاں تھے تم صبح سے؟ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ خون الینا کا، میں بھاگ آیا وہاں سے ذات، مجھے تیش دلا رہے تھے وہ ہاسپٹل والے۔ وہ غصے کو ضبط کرتا مٹھیاں بھینچنے لگا۔ الینا کا بھاگ آیا؟ تم نے کچھ کیا ہے؟ اس کی آدھی ادھوری باتوں کا مفہوم سمجھ نہیں سکا۔ میں نے نہیں، پتہ نہیں کون مزنوز تھا جس نے اسے گولیاں ماری۔ بولتے بولتے آنکھیں برسنے لگی۔ اس کے بعد پھر ہم ہاسپٹل گئے اور الینا کا علاج کرنے کے بجائے کہنے لگے کہ بولتے بولتے دم بخود منہ پر کفل لگ گئے کہ ذات نے دائیں ابرو جھکائے کہ وہ مر چکی ہے۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بعد اب اس کی بات سے اختلاف کرے گا۔ اس کے چہرے پر تعصب پھیل گیا۔ اچانک موت کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ بھی کسی اپنے کی۔ وہ واقف تھا اس کام سے، بلکہ واقف تو آہان بھی تھا، شاید اس لیے اس صدمے کو اس کا دماغ برداشت نہیں کر رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم نے اس کے گھر والوں کو مطلع کیا؟ وہ تمہارے ساتھ تھی تو میں کیوں نہیں آگاہ کرتا؟ جھوٹ بولتے ہیں وہ ہاسپٹل والے، جو بھی چلا جائے ان کے پاس بس یہی بکواس کرتے ہیں۔ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ وہ اسے دھکا دیتا خود بھی پیچھے ہونے لگا۔ آہان کیا ہو گیا تمہیں؟ اس کے ہذیانی انداز پر ششدر تھا۔ ذات نہیں، میں اتنا بدقسمت ہوں، مجھے بتاؤ، جس سے محبت کروں وہی مجھ سے دور چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ انگوٹھی پہنانے گیا تھا میں اسے آج، وہ دیوانگی کے عالم میں کہتا جیب سے وہ ڈبی نکالنے لگا۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا، میں اسے شادی کا پوچھنے والا تھا، مگر عین اس لمحے وہ بات ادھوری چھوڑ کر خالی ویران آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سے ہاسپٹل لے کر گئے تھے تم اسے؟ آہان کے اشک اسے بھی رلانے پر بضد تھے، اس لیے وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا نگاہیں چرانے لگا۔ مجھے نہیں معلوم، تم نہیں جاؤ گے وہاں، دیکھنا وہ خود آئے گی میرے پاس۔ آہان تم کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ۔ ہم صبح بات کریں گے۔ اس نے ہاتھ کے پشت سے آنکھوں کو رگڑا اور اس کے شانوں پر بازو رکھتا چلنے لگا۔ نیند تو شاید آئی نہیں مجھے، اسے بہام ہوا۔ آ جائے گی۔ کچھ کھایا تم نے صبح سے؟ وہ بائیں جانب والی سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ گئے۔ شاید نہیں، وہ دماغ پر زور ڈال رہا تھا۔ اچھا، اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر جیب سے فون نکالنے لگا۔ تم شاور لے کر چینج کرو، میں کھانا منگواتا ہوں۔ وہ ملازم کا نمبر ملاتا اشارہ کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں ایسے ہی، وہ اسپاٹ انداز میں بولا۔ کپڑے دیکھو اپنے، جاؤ بدل کر آؤ، بڑا بھائی ہوں تمہارا اس لیے ڈانٹ بھی سکتا ہوں، بھولو مت۔ اس نے سخت لہجے میں اسے جھڑکا تو وہ خاموشی سے چل دیا۔ آہان کے کمرے میں لیا، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کسی سائیکیٹرسٹ کو بھی فون کرو، آہان اپنے حواس میں نہیں لگ رہا، پہلے ماما اور اب الینا۔ نہ جانے قسمت اتنی ظالم کیوں بن رہی ہے۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور نمبر تلاشنے لگا۔ ماما کیا ہوا؟ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ خالہ تو واپس نہیں آ گئی؟ وہ سماویہ کو دیکھتا پھولے ہوئے تنفس سے بولا۔ وہ جو بلی کی جلے پیروں کی مانند یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی، اسے دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بھاڑ میں گئی خالہ تمہاری۔ میں نے کچھ دیر قبل الینا کو کال کی تو ہاسپٹل سے کسی نرس نے فون اٹھایا۔ عاصم وہ ہاسپٹل میں ہے، جلدی لے کر چلو، مجھے نہ جانے کیا بات ہوئی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کی بازو پکڑتی ہوئی متفکر سی بولی۔ ہاسپٹل میں؟ تو آپ نے پوچھا نہیں کیوں ہے وہ وہاں؟ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئی۔ اس نے بس اتنا کہا کہ آپ یہاں آ جائیں اور فون بند کر دیا۔ اب تم یہ سوال جواب ان سے جا کر کرنا۔ وہ اسی مانند اس کی بازو پکڑے چلنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر وہ گئی کس کے ساتھ تھی؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا سماویہ کو دیکھنے لگا۔ آہان آیا تھا صبح۔ نینا بتا رہی تھی کہ الینا اسے بتا کر گئی ہے۔ وہ آنکھوں میں تشویش لیے سامنے سڑک کو دیکھ رہی تھی، بس نہیں چھوڑ رہا تھا کہ اڑ کر پہنچ جاتی اس کے پاس۔ الینا ہاسپٹل میں ہے تو وہ کہاں ہے؟ وہ سپیڈ بڑھاتا بگڑ کر بولا۔ مجھے کیا معلوم، تم تو ایسے سوال جواب کر رہے ہو جیسے میں ان کے ساتھ تھی اس سارے وقت میں۔ وزیر ہو کر بلند آواز میں بولنے لگی۔ ان کی برہمی اور ان کی پوزیشن سمجھ کر عاصم نے لب بھینچ لیا۔ یہ الینا شادی کے خواب دیکھ رہی تھی اس کے ساتھ، اور اسے دیکھ لیں۔ وہ اسے تل ملا کر کہتا سماویہ کو یوں دیکھنے لگا جسے ساری غلطی ان کی ہو۔
تم اپنی قیاس آرائی بند کرو گے؟ کیا معلوم آہان چلا گیا، وہ کسی دوست کے ساتھ ہو بعد میں، صبح سے رات ہو گئی آخر۔ ان کا دل اس بات کو ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ معلوم ہو جائے گا وہاں پہنچ کر، وہ جتانے والے انداز میں کہتا سامنے سڑک کو دیکھنے لگا۔ موم نہ جانے کہاں جا کر بیٹھی ہیں، علینا بھی فون نہیں اٹھا رہی۔ کاش آپ یہ سب نہ کرتی تو یوں اب چھپنا نہ پڑتا آپ کو۔ وہ فون کو دیکھتی نوشین سے ہم کلام ہوتی کھڑکی کے پاس آ گئی۔ لان میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری۔ ساتھ رو رہے؟ اسے آنکھیں مسلتے دیکھ کر تشویش سے لہجے میں بولی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ تم نے تو مجھے یہ حق دیا ہی نہیں کہ میں تمہارے آنسو صاف کر سکوں، مشکل وقت میں تمہارا سہارا بن سکوں۔ اسے دیکھتی اس کی سسکیاں محسوس کر رہی تھی۔ کتنی محبت تھی نا تمہیں چچی جان سے۔ اگر میرے وہم و گمان میں ہوتا کہ موم ایسا کچھ کر جائیں گی تو میں کبھی انہیں چچی کے بارے میں نہ بتاتی۔ وہ سرد آ بھرتی چہرہ اوپر اٹھا کر چھت کو گھورنے لگی۔ اس کی نظروں کے سامنے ذات کے ساتھ گزارے لمحے کسی فلم کے مانند چلنے لگے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا۔ وہ آئس کریم کھا رہی تھی جب اس نے یہ منظر کیمرے میں محفوظ کیا۔ وہ رولر کوسٹر پر بیٹھی چیخ رہی تھی۔ ساحل سمندر پر بیٹھے وہ گٹار ہاتھ میں پکڑے اس کے لیے گانا گا رہا تھا۔ ہاتھ میں سرخ گلابوں کا بکے پکڑ کے وہ کھل کر مسکراتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کسی انجان درخت پر دل بنا کر وہ دونوں بھویں اچکانے لگے تھے۔ اسٹرابری کے کھیتوں میں وہ ٹرے اٹھائے ہنستا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ فون کی رنگ ٹون نے اس دلزم کو توڑ کر رکھ دیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں۔ وہ رخسار پر ہاتھ پھیر کر اسے صاف کرتی بیڈ سے فون اپنا اٹھانے لگی۔ عاصم، زیر لب دہراتے ہوئے اس نے فون کان سے لگا لیا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے فون کو دیکھنے لگی۔ کال جا رہی تھی اس لیے اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ علینا کے ساتھ بہت دوستی تھی تمہاری۔ اگر قبرستان آنا چاہو تو آ جاؤ، ابھی ہم نکل رہے ہیں۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز حریم کا ذہن معاف کر رہی تھی۔ عاصم، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی پرسوں میری بات ہوئی تھی علینا سے، بالکل ٹھیک تھی وہ تو۔ آنکھوں نے منظر کو دھندلا دیا۔ کسی نے قتل کیا علینا کو، 3 گولیاں لگی تھیں اسے، تو کیسے جان باقی رہتی؟ اس نے کرب سے کہتے ہوئے بائیں بازو سے ناک رگڑا۔ وہ جواب میں کچھ نہ بول پائی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم آ رہی ہو کہ ہم جائیں؟ وہ اپنے غم پر قابو پاتا اسپاٹ انداز میں بولا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ ہاں آ رہی ہوں میں بس ابھی، وہ تیزی سے کہتی سلیپر پہننے لگی۔ اس لمحے اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ وہ نائٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس ہے جاتے ہوئے ڈریسنگ سے کیچر اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماما، کاش ابھی نہ جاتی آپ، میں کیسے اس زہر غم سے نکالوں؟ اسے یوں اذیت میں دیکھنا میرے دکھ کو دوبالا کر رہا ہے۔ وہ چہرہ اوپر اٹھایا آسمان کو دیکھ رہا تھا جب حریم اجرت میں دکھائی دی۔ جلدی گاڑی سٹارٹ کرو، وہ تیزی سے کہتی ایک پہ نشست پر بیٹھ گئی۔ اس کی آواز پر ذات نے سامنے پوچھ میں دیکھا۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ بولتے بولتے اس کی پیشانی پر بل پڑ کے اس سے قبل کہ وہ جا کر کچھ استفسار کرتا گاڑی گیٹ سے باہر نکلنے لگی۔ جی ڈاکٹر، وہ فون کان سے لگاتا ہوا بولا۔ جو دوائی آپ نے کہی تھی رات اسے دے دی تھی میں نے، آپ آج چیک اپ کریں گے اس کا؟ وہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسل رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، میں نے دیکھا نہیں اس کے روم میں، وہ تھکے تھکے انداز میں کہتا کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، میں دیکھتا ہوں اسے۔ وہ کال بند کر کے فون جیب میں رکھتا اندرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ خالہ پلیز سنبھالیں خود کو، وہ انہیں ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گئی جن کی سسکیاں قبرستان سے واپسی پر شروع ہوئی تھی اور ابھی تک بند نہیں ہوئی تھی۔ کیسے سنبھالوں میں خود کو؟ میرے دل کو تو یقین ہی نہیں آ رہا اسے اپنے سامنے قبر میں اتارا ہے، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ صبر تو کرنا ہوگا آپ کو، شاید وہ اتنی کم عمر ہی لکھوا کر لائی تھی۔ حریم ان کے پشت تھپ تھپاتی غمزدہ سی بولی۔ آنکھیں رو رو کر جہاں سوج چکی تھی وہیں سرخ بھی ہو گئی تھی۔ احان کہاں ہے حریم؟ عاصمہ بندر آیا تھا۔ گھر پر شاید۔ کیوں؟ وہ آنکھیں صاف کرتی اسے دیکھنے لگی۔ جانتی ہو علینا کا قتل کس نے کیا ہے؟ وہ چبا چبا کر کہتا اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ کس نے؟ وہ سمجھ کر اچھمبے سے اسے دیکھنے لگی۔ نرس نے کہا ہے کہ وہ علینا کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں سے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ احان نے اس کا قتل کیا؟ اس کے بات کاٹتی تیزی سے بولی۔ اسی کے ساتھ ہی وہ، اور کون سا ہمارا دشمن ہے جو یہ کام کرے گا؟ وہ چبا چبا کر کہتا اسے گھورنے لگا۔ احان کم از کم علینا کا دشمن نہیں ہے، اس بات کی گارنٹی میں تمہیں دے سکتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ کیوں علینا کو؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی جیسے اس کی عقل پر شبہ ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگر محبت تھی تو پھر ہاسپٹل لاوارث چھوڑنے کا کیا مطلب تھا؟ کیوں فرار ہوا وہاں سے؟ اس نے اچڑتی نگاہ حریم پر ڈالی اور تن فن کرتا کھڑا ہو گیا۔ اس کا جواب احان کے پاس ہوگا۔ میں اس لیے اس کی طرفداری نہیں کری کہ وہ ذات کا بھائی ہے، بلکہ اس لیے بس کر دو، دیکھ لیے میں نے بھی اس کی محبت۔ ہاسپٹل میں اسے چھوڑ کر خود دفع ہو گیا وہ۔ اس کے بعد کاٹتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا پھر سے باہر چلا گیا۔ ایلن کچھ کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے زمین پر گٹھڑی کی مانند گری ہوئی تھی۔ میں کیا کروں؟ تمہارے سامنے ہے سب کچھ، شاید موت کا یہی ذریعہ تجویز کیا ہے روز نے۔ پیاس سے حلق خشک تھا تو ہونٹ خشک ہو کر اپنی رنگت کھو چکے تھے۔ دونوں کے چہرے دیکھیں تو ایسا گمان ہوتا تھا مانو کسی صحرا میں در بدر پھر رہے ہوں، جیسے آدھی جان کسی نے نکال رکھی ہو۔ معافی مانگ لو یا منت کر لو، ایسے نہیں مرنا مجھے۔ نوشین کو آنکھوں کے سامنے اب موت ناچتی دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کون سی اندھیکی گھڑی تھی جس کے ٹک ٹک کی آواز اسے اپنی سماعت میں سنائی دے رہی تھی۔
ہر گزرتا لمحہ اسے موت کے قریب لے جا رہا تھا اور اس کا دل اس بات پر پھٹنے کو آ رہا تھا۔ ایسا انجام ہونا تھا تمہارا نوشین؟ وہ سیدھی ہوئی اور دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ کاش میں تمہاری اداؤں کے چنگل میں نہ آتا تو آج یوں سسکتے مر نہیں رہا ہوتا۔ وہ اسے حقارت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرائی اور خشک لبوں پر زبان پھیرتے لب کھولنے لگی۔ اگر انجام سے ہم دونوں پہلے واقف ہوتے تو شاید ہم دونوں میں سے کوئی بھی یہاں نہ ہوتا۔ وہ آنکھوں میں افسوس لیے بھی تھی۔ اب پچھتانے کا کوئی نفع نہیں۔ ایلن کی ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی۔ حریم، کسی کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا میں یہاں ہوں۔ میں تو مر بھی گئی تو کسی کو خبر تک نہ ہوگی۔ وہ ونک صدا سے سامنے دیوار کو گھورنے لگی۔ کیسی سزا ہے یہ، کیسا ستم ہے؟ اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے۔ مجھے ایلن کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں بنانے چاہیے تھے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی آہستہ سے سسکی۔ لقاحت کے باعث جتنی مدھم آواز اس کی نکل رہی تھی، پلنگ پر بیٹھے ایلن کے سماعت تک رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا اس کے لیے۔ ایک بار تمہیں دیکھ لیتی میری تو شاید قبر بھی بے نام ہو۔ ایک کرب سا پھیل گیا تھا اس کے چہرے پر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایسی موت مرنا تھا مجھے۔ آنکھوں کی سرخی اس غم کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آہیں بھرتے ہوئے سر زمین پر رکھ لیا۔ اب سوائے آخری سانس کے انتظار کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔